نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ میں جہاں پر کام کرتا ہوں ہمارا مالک جو ہے وہ بہت ہی مغرور قسم کا شخص ہے، باقی ملازمین کو بھی بہت ڈانٹتا ہے، میری بھی بہت توہین کرتا ہے، میں بہت مجبور ہوں۔ تو کیا دین اسلام ایسے کسی شخص کے بارے میں کوئی حکم بتاتا ہے؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ تکبر کرنا، یہ تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چادر ہے، بڑائی کبریائی، اور جو شخص بھی اللہ کی اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بعض لوگ دولت کی بنا پر غرور کرتے ہیں، بعض اپنے چہرے کے حسن کی بنا پر مغرور ہوتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ طاقت اور قوت عطا کرتا ہے جس کی بنیاد پر وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ عقل مند ہوں تو ان کو اپنی ذہانت کے اوپر بہت ناز ہوتا ہے، بہت تکبر ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا ذہین انسان کوئی نہیں۔ بعض علم کی بنیاد کے اوپر انہیں تکبر ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی فقیہ کوئی نہیں، مفتی کوئی نہیں۔ بعض کی خطابت، بعض کی قرات قرآن کا پڑھنا بہت خوبصورت ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ تجھ سے بہتر کوئی اور نہ خطیب ہو سکتا ہے اور نہ ہی قاری ہو سکتا ہے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس حالت میں بھی ہو، چاہے مال و دولت کی بنیاد پر ہو، چاہے حسن و جمال کی بنیاد پر ہو، چاہے منصب کی بنیاد پر ہو، یا جس وجہ سے بھی ہو، بہرحال وہ انتہائی برا عمل ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا کر رکھا ہے تو میں اچھا لباس پہنتا ہوں، اچھا جوتا خرید کے پہنتا ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر کے اندر آتا ہے؟ کیونکہ باقی لوگ مجھ سے کم اچھا لباس پہنتے ہیں، میں ان کی نسبت مہنگا اچھے والا لباس پہنتا ہوں، اچھے والا جوتا پہنتا ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سننے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ بات تکبر میں نہیں آتی کہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے آپ اس کے مطابق کوئی لباس خرید لیتے ہیں، کوئی جوتا پہن لیتے ہیں، اپنی کوئی سواری خرید لیتے ہیں، اپنی سفر کے لیے کوئی سفاری لے لیتے ہیں، یہ اس تکبر میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا تکبر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس حق بات آ جائے اور پھر آپ اس پہ عمل نہ کرو، پہلی نشانی۔ اور دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر تصور کرو، یہ تکبر ہے۔ حق بات آ جائے، انسان ہونے کی حیثیت سے بے شمار خامیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں،
ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے، حق بات کیا ہے؟ حق بات ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات، یہ حق ہے۔ ہمارے سامنے حق بات آ جائے، پھر ہم جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیں، اس پر عمل نہ کریں، نہ تسلیم کریں اس کو، حق ہونے کے باوجود۔ اور دوسری بات، لوگوں کو اپنے سے حقیر تصور کریں۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں پیسے والا ہوں، دوسرا میرے سے کم تر ہے۔ مجھے اللہ نے حسن دیا ہے، دوسرے مجھ سے کم تر ہیں۔ میرا خاندانی نسب اونچا ہے، دوسرے کمزور ہیں، کم تر ہیں۔ ہمارے ملازم ہیں، میں ایک فیکٹری کا مالک ہوں، میں آفس کسی دفتر کا مالک ہوں، کسی بزنس مین ہوں، میں دوسرے مجھ سے کم تر ہیں، میرے ملازم ہیں، مجھ سے حقیر ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں دیکھ لیں، ابھی بھی میں علاقے کا چودھری ہوں، علاقے کا بڑا ہوں، علاقے کا فلاں ہوں، باقی سارے میرے کام کرنے والے کارندے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر ماننا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس چیز کو تکبر کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنا احتساب خود کریں کہ کیا اس زندگی کے اندر جس میں اور آپ ہم گزر رہے ہیں، کسی کو اپنے سے حقیر تو نہیں سمجھتے؟ اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں کہ کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے، کس نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی پیمانہ نہیں۔ اللہ نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، نہ صورتیں دیکھتا ہے۔ اللہ تو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، دل میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حد الوسع کوشش اس بات کی کرو کہ اس دنیا کی زندگی کو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بسر کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا اخلاق بھی اس طرح بنانا ہوگا جس طرح محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اپنا مزاج بھی اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق بنانا ہوگا، اپنا رہن سہن بھی اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بنانا ہوگا۔ اللہ نے جو مال دیا ہے، آپ کے لباس سے نظر آنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی ہے۔ ہاں، یہ بات بھی یہاں عرض کرتا چلوں، ایک صحابی آیا، اس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پھٹے پرانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ تجھ پر تو اللہ کا فضل ہے، یعنی اللہ نے تجھے مال عطا کر رکھا ہے، تو نے ہی اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تیرے لباس سے نظر آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تیرے پر خاص فضل ہے، کرم ہے۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے مال ہونے کے باوجود ہر وقت جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھرتے رہو۔ جو اللہ نے تمہیں عطا کر رکھا ہے تمہارے رہن سہن سے نظر آنا چاہیے، تو ہمارے پناوے سے نظر آنا چاہیے۔ ہاں، جس چیز سے اللہ منع فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے مال عطا کر رکھا ہے تو جتنا مال عطا کر رکھا ہے، جتنا زیادہ کر رکھا ہے، اتنی زیادہ عاجزی کرو اللہ کے آگے، اور دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، خاص طور پہ ایسے لوگ جن کے سسٹم کے اندر ان کے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اپنے ماتحتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ کہیں کوئی ایسا سخت بات ہو سکتا ہے، کوئی ایسے سخت الفاظ نکل جائے منہ سے کہ وہ تو ملازم ہے تو چلو برداشت کر جائے گا، لیکن کہیں اللہ کے سامنے جواب نہ دینا پڑ جائے۔ دوسروں کو کبھی اپنے سے کم تر مت سمجھو، اپنے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اور حد الوسع کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پورے کے پورے ادا کرتے رہیں۔ حقوق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ کی بات آئے اور ہم عمل کریں، اور حقوق العباد یہ ہے کہ کوئی بھی غریب ہو، مسکین ہو، جیسا بھی ہو، ہم اس کے ساتھ انتہائی پیار سے، شفقت سے، محبت سے پیش آئیں، اور اپنے پلے سے کچھ نہ کچھ اس کے لیے خرچ کرنے والا بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔